السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، برطانیہ کے ہارٹ مڈ لینڈ کے اندر ہم موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ بڑی مہان شخصیت جو ہے، نامور سیاسی سماجی شخصیت، صدر ہیں آپ غوثیہ مسجد آسٹن کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مرکزی نائب صدر ہیں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس برطانیہ کے، اور سنی کنفیڈریشن آف ماسک کے ساتھ بھی وابستہ ہیں۔ چودھری محمد عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم جانتے ہیں کہ موجودہ جو حالات ہیں پاکستان کے، ان کی گہری نظر ہوتی ہے، تو اس کے حوالے سے یہ کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ چودھری صاحب، آپ کا بڑا شکر گزار ہوں وقت دینے کا۔ تھوڑا سا اپنے سامعین و ناظرین سے بتائیے، یہ جو ماحول آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، اس سے کیا جو ہے وہ سبق ملتا ہے؟ کیا آپ اس پہ اپنا تجزیہ پیش کریں گے؟ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں بلایا، کیونکہ یہ نازک موقع ہے پاکستان کا، بہت بڑا نازک ہے۔ کشمیر میں کتنا جرم ہو رہا ہے، پاکستان خود سنبھل نہیں رہا، تو میں یہ گزارش کروں گا، سچے دل سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں، کیونکہ پاکستان بنانے معلوم ہے ہمارے والدین، چاچا، وہ وہاں فوج میں بھرتی تھے جب پاکستان آزاد ہوا، تو انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں ہمارے فوجیوں نے، تو یہ پاکستان سے ہماری محبت ہے۔ گو ہم آزاد کشمیر کہلاتے ہیں، مگر ہے تو پاکستانی ہیں، ہمارا دل پاکستان سار، ہمارا ایمان پاکستان کے ساتھ آنے، ملک سے محبت کرنا جزء ایمان ہے۔ تو میں پرانا سیاستدانوں سے بھی جانتا ہوں، تو ہمارے جو چاچا تایا جہاں تھے، قائد اعظم کو بھی ویلکم کرتے تھے۔ انگلینڈ میں ہماری پرانی 1938 سے جہاں آنے کی ہماری فیملی آتی رہی۔ تو یہ ہے کہ پٹھو کو جب پھانسی لگایا گیا تو 9 ستارے بنے، جس میں آج مولانا فضل الرحمان نے بنائے، پی ٹی بنایا یا اعجاز بنایا، اکٹھا کیا لوگوں کو۔ اس وقت تو ان کے والد نے اکٹھا کیا تھا۔ آج عمران خان کے ساتھ جنگ ہے کہ اس نے آواز اٹھائی مسلم امہ کے لیے کہ مسلمانوں کا دہشت گردی سے کوئی حق لین دین نہیں، جو دہشت گرد ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو اس لیے مسلمانوں کا نام نہیں لینا چاہیے، دہشت گرد ہی ہوتے ہیں، ان کا دو ہی مذہب ہے۔ اسی طرح پٹھو نے جا کر سلامتی کونسل میں پیپر پھاڑے تھے کہ یہ فیشن ہاؤس تھا، انصاف کی جہاں کوئی گنجائش نہیں، چونکہ کشمیر میں آگ لگی ہوئی ہے تو یہ کچھ سنتے ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہماری جماعت 1000 سال لڑے گی، انہوں نے خود نہیں کہا تھا لڑوں گا، کیونکہ جماعت 1000 سال تو ان کی زندگی نہیں تھی، تو جماعت کا اب ان جماعت کو میں دیکھ رہا ہوں تو دکھ رہا ہے کہ بلاول بھٹی سنجیدہ آدمی، عطا حسن اور سنجیدہ آدمی، زرداری سنجیدہ آدمی، اتنے قابل قدر، اپنی بے نظیر نے کسی کا سہارا، بیساکھی کا سہارا نہیں لیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ بے نظیر اور چارے صوبوں کی زنجیر، تو کیا بلاول نہیں زنجیر بن سکتا؟ چھوڑو انہیں کہ لڑ، تو اپنا کام سیاست میں لوگوں کی خدمت کرو، وہ خود لوگ آپ کے پاس آئیں گے۔ یہ جو اتمت مات ہے، یہ رولے گیلے، تو چلو آپ نے جو ریلی نکالی ٹھیک نکالی، آپ کی شو کیا، آپ اپنی ریلیاں اپنی سیاست کے لیے سار رہی گیا الیکشن میں، وہ خدا رہا اس کی رین دیو، اس کے بعد اگر عوام کا کٹا تو عوام نہیں ووٹ دیں گی، تو سوکھیاں ووٹاں لبھی جاسن، اس لیے تُس بھی خجل ہو سو تو عوام بھی خجل ہو سی۔ اچھا جو صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، عمران خان اگر چلا جاتا ہے، اس کی وزارت عظمیٰ چھین لی جاتی ہے، تو اس کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں متبادل کون ہے، کون بندہ وزیر اعظم پاکستان بننا چاہیے؟ یہ اس کے بعد جو پٹھو کا حال ہویا نا، یہ فوج ہی آئے گی، وہ تو 12 سال رہے تھے، 15 سال واجپئی صاحب جڑے بڑے سیانے اور سنجیدہ ہے، اگر یہ پہلے بھی اگر فوج نے حوالہ کیتا جانا 5 سال جلا کرپشن ہوئی، تو فوجی عدالتیں بنا کر، یہ سول عدالتوں کا کام نہیں ہے، یہ فوجی عدالتیں بنا تو ہفتے میں کام نبھان، جہاں غلطی ہے اس کی پھانسی، جہاں نہیں غلطی اس کی، یہ جو کرپشن اور دہشت گردی، اس کو ایک ہی آئین کے تحت رکھنا، کیونکہ جو کرپشن ہے یہ ملک کو تباہ کر دیا، تو دہشت گرد بھی، تو کوئی بڑا افسوس کی بات، پولیس والے ریکگنائز نہیں کر سکتے کہ 50 دہشت گرد اندر چلے گئے، اور کیا یہ لوگوں نے جب بم مارنے
असें क्या हूँ अफसोस है पुलिस पर कि वो बम नहीं रोक सकने, यही पुलिस वाले उन्हें बम नहीं रोकने देने, यही पुलिस वाले मरवाने लोगों की, और कोई नहीं मरवाना, बाहर नहीं छना, ना इंडिया छना ना दूआ मुल्क, ये बिच मिले मुल्क वाले अपने ही बंदे पुलिस वाले मिले उन्होंने नाल, क्योंकि अगर पुलिस वाले पार्लियामेंट हाउस की नहीं बचाई सके तो बाकी इलाके क्या बचा सन। नहीं तो जो फजलुर रहमान साहब ने कहा कि हमारे जो है डंडे तेल में हमने जो है डुबो के रखे हैं और ये धमकी जी, तो ये आप समझते हैं कि ये सियासत में अच्छी चीज़ है? अगर चीफ आर्मी कह सकते हैं कि इसको डीजल ना कहो, तो उनको ये नहीं पता कि डंडे जो उसने कहा उधर नहीं चीफ आर्मी का ख्याल कि डंडे जो आखना पे मैं तेला डुबोए हुए, तो एक क्या दहशतगर्दी है या क्या। तो दूसरा उसने बोला था कि नायब ने उसको बुलाया था, उसे नायब ने कानून की मैं अपनी जुत्ती की नोक में समझाऊँ, क्या वो नायब वाले हुकूमत के बंदे नहीं। मैं ना कि हूँ अगर इमरान खान के लाने ही चाहने तो खदार रहा वाजबा फौजी अदालत अच्छा, फौजी साल और रखन इलेक्शन आप वो करान, इन्होंने लोगों की बल्कि 5-10 साल रहने हो, इन्होंने लोगों सियासतदानों की सबक हुआ आइंदा ना किन तो कहा जमहूरीत पकड़ भाई वो पब्लिक ने तो बेड़ागर किया, तो उन्होंने पब्लिक ने अफसोस पब्लिक ने तुझे कम आ कि इमरान की गिराओ और करप्शन बचाओ, जिसे चंद जमातें यहाँ भी हैं, कश्मीर ने तारीख चलाओ तो पैसा बनाओ, यही उठाया तो कश्मीर वाले भी उठाइए। अच्छा, मरियम नवाज़ या बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, शहबाज शरीफ हैं, या हम समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी, आप कौन समझते हैं कि कौन अहल है इसके कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाए इसके बाद? तो कहना जरदारी भी गिरदारी भी रुका हुआ है, चाहे सच है या झूठ है, पहले भी वो फंसा उसे। ये मुकदमे जरदारी पर नवाज शरीफ ने चलाए और नवाज शरीफ उसकी आना सी तू लवार है, मैं जिम्मेदार हूँ, तो हूँ लवारा की नाल सईद बनाई कि दस, तो कहना मैं शाहबाज हसन चौधरी बरादरी की वो दोबारे नहीं, वो हक स्टैंड करते हो हक पर है और फौज उन्हें नाल है, क्योंकि पता है कि जिधर फौज इशारा देती चौधरी बरादरी उधर ही जाती। चौधरी बरादरी आपके रिश्तेदार हैं तो इसलिए वो सही कहा। नहीं मैं इस बार नहीं करना, मैं चौधरी शजाद से मिला था जरा इंग्लैंड जनोजे नाल, उनके वालिद साहब से मिला जब यहाँ इंग्लैंड आए, मैं कहते चौधरी जड़े सच्ची बोलने हक बोलने वो डरने खौफ, तो कहना 6 वोटां या जितनी हुई पूरी जमातों ने सजदा किया, फुल्लों ने खड़े 15 साल बाद याद आई शहबाज शरीफ जब नवाज शरीफ आया था ना, वो आना सी मैं चौधरी ने बात ना करना, क्योंकि चौधरी लवारा नहीं लगनी आई, तो उसे मैं लवारा तो चौधरी है मैं नहीं। चौधरी परवेज लाई को अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दें तो आप समझते हैं कि ये निज़ाम ठीक हो जाएगा? मैं कहना कि पहले ही मेरे ख्याल में यही था, मैं पीटी का ना मेंबर ना चौधरी बरादरी का मेंबर हूँ, मैं मुस्लिम कन्फर्सी हूँ, आज़ाद कश्मीर में कुछ लेना देना नहीं ना जमाता नाम, मगर मैं ये आना सा कि इमरान खान ने बड़ी गलती की थी कि चौधरी बरादरी को वज़ीर आला बनाना चाहिए से पहले, अगर शेख रशीद वज़ीर दाखिला एक वोट वाला मिली सकना, चंगा बनाया चंगा आदमी है पुराना है, तो क्या चौधरी बरादरी को अगर वोट दी उन्हें तो बेफिक्र रहा, इसलिए नाल भी जो बंदे लगे हुए ना इमरान नाल वो भी कुछ अच्छे ना हो सुन, तो उन्हें गलत मशवरा देने रहे, तारीख जहांगीर तारीन की नहीं नाराज़ करना चाहिए ना, आने जरा बंदे ने निमक खाओ उसने गीत गाओ, उसने इसकी इलेक्शन जिताया, तो वो बंदे अगर गलत किया तो हुकूमत करा उसने तो कोई तलब, उसने पैसा भी लगाया, उसने सपोर्ट भी की, माली आखिर ये कोई तो नहीं ना। इमरान खान गल करने के ठीक है अपनी मदीना रियासत बना सा, तो हजूर पाक ने क्या खिलाया कि अखलाक पैदा करो, अखलाक तो इमरान खान भी नहीं ना, ये ना अखलाक की जड़ी है ना उस खुशबू नहीं, लेकिन ये कहते हैं मदीना की रियासत है उसके अपोजिट काम करती, क्योंकि जेले नहीं मदीना की रियासत हजूर पाक ने फरमाया पहले साड़ी नकल करने सारा अखलाक पैदा करो। हाँ, इमरान खान ने को सवाल पूछा गया कि इनको चोर डाकू क्यों कहते हैं, तो उसने एक गल सही भी कही कि इनको मैं मोमन तो नहीं कहा सकता, चोर को चोर ना कहूँगा तो उनको मोमन कहूँ, ये बात अच्छी है, मगर यह है कि वज़ीर आज़म कुछ भी ना कहे, ये अदालतों का काम है, अदालतें काम करें। पट्टू के बाद ये इमरान खान है जिसने अपने इस गरीब मुल्क में रह कर भी यूरोप को बता दिया कि पाकिस्तान एक मुल्क है, तो पाकिस्तान मुल्क में ये उसने नाम रोशन किया, और मैं इमरान खान को मैं गुजारिश करूँगा पब्लिक को कि ऐसा लीडर आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप समझते हैं भुट्टो वाला अंजाम होगा इमरान खान का भी आने वाले वक्त में? ये नज़र यही आता है, क्योंकि जिस तरह पट्टू को फांसी देगी, इसको फांसी न देने उसको गोली मारी उड़े,
کیونکہ مروانے اللہ باہر ملک ہے، پٹھو کے باہر ملک آپ نے تو نہیں مروایا، مگر پیپل پارٹی کو ہوش ہونا چاہیے نا کہ یہ ہمارے والد صاحب کا جنہیں ہمارے لیڈر کا حال ہویا اس کا یہ نہ ہو، یہ جا لیڈر تو نہیں ملنے کا۔ ہاں بلاول بھی یہی بنے گا، کیونکہ بلاول میں خوبی پڑھے لکھے ہیں، سیاح ہے، پارٹی ہے بڑی، مگر اس کے جو مفضل فضل رحمان کے ہاں ایک چیز میں آسان، اگر پاکستان فوج چاہتی ہے امن تو فوجی امن چاہنے نا، ملک فوج کا ہی ہے، یہ اپنا فوج ملک نہیں سمجھتے، کوئی سیاسی لیڈر نہیں مانتا۔ وہ تو کہنا ایک میاں لطیف کیا کہا تھا، اگر مریوں کو ہو جائے تو میں پاکستان زندہ باد نہیں کہوں گا، مگر ان سیاسی لیڈر کا ملک ہی نہیں، یہ مہاجر آئے ہوئے باہروں، تو ان فوجی جڑے لڑنے ملک اصلی انہوں نے فوجی گل یہ کرنا کہ کوئی دینی جماعت سیاست میں نہیں ہونا چاہیے، یہ تبلیغ کر دنیا تو کہنا بچے کے ریپ کیا جانا، ماریا جانا، قتل کیا جانا، یہ دین والے ہی ان کو روک لینا، دین والے کا کام ہے دین بلانا، تو سیاسی لیڈروں کا کام ہے ملک چلانا۔ تو سب کوئی بھی دیکھیں زبان جو ہے گولی کی نہیں ہوتی بلکہ امن کی، پیسفل بھی جو ہے بندہ بات کر سکتا ہے، اگر کسی کو اختلاف ہے عمران خان سے تو وہ زبان کے ذریعے سے، مذاکرات کے ذریعے پرامن طریقے سے بھی حل کر سکتا ہے، نہ کہ ان پر جو ہے وہ اٹیک کیا جائے یا ان کو ان کی جان کو جو ہے خطرے میں ڈالا جائے۔ نون والے آخر کہ نواز شریف کرپشن نہیں کی، عدالت میں کوئی کرپشن کر لیا، میں کہتا ہوں ایک آدمی کو تو چور ڈاکو ہے تو وہ مائن نہیں کرے گا، تو جو اس کو تو بے ایمان ہے، تمہارا ایمان ہی نہیں۔ ججوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے کہ نواز شریف کو تو بے ایمان آدمی ہے، تمہارا ایمان نہیں ہے، تو اس کے پھول بانے پہ چنگا ہو گیا سارا لیڈر بے ایمان آ تو خوشیاں بنانے پہ، افسوس انہیں پتہ ہی نہیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے، حق و صداقت کا جو ساتھ دینا چاہیے، رائٹ اور رونگ کو سمجھنا چاہیے، حق و باطل کو پہچاننا چاہیے۔ جو سب آخری اختتامی سوال وہ جو یہ جو ابھی بحران ہے، سیاسی بحران یا جو ناساز صورتحال ہے پاکستان کی، اس کا کشمیر پہ کیا اثرات ہوں گے، وہ آخری اختتامی پیغام۔ میں یہ کہنا کہ جے اے رونے پہ روٹیاں واسطے ہے تو اتھا روٹیاں کون کھوالسی، یہ حساب ہوا سی شیخ عبداللہ نے کہا سی اصل کتھا جہاں یہ نے اصل پاکستان ہی آپ رولے بچا، تو انہوں نے اللہ ہی وارث ہے، پاکستان زندہ باد کہنے نال انہوں کی مار پینی پی، اور کوئی انہوں نے اختلاف نہیں انڈیا نال، تو یہ میں چاہتا کہ یہ بحران ختم کرو، خدا رہا یہ ڈیمونسٹریشن اعتماد ختم کرو، عمران کی رہن دیو سال جڑی اتنی بنیاد ہے، اس کے بعد الیکشن کرو، انشاءاللہ پٹھو بھی بلاول پٹھو بھی جوان ہونا پیا، ایکسپیرینس ہوئے سی، اصل خوشی ہوتی کوئی نمائندہ اچھا ہوا پاکستان پڑھے لکھا ہوا، تو نون والے کا کام نہیں، تو نہ نون والے کیونکہ مریم کرسی، تو اس نے نواز شریف شہباز شریف وہ سارا ڈیرا ہی کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے، تو دوے نون والے کو اٹھنے ہی نہیں، پارٹی نے مطلب یہ ہونا کہ ہر پارٹی ممبر کی دینا چاہیے نہیں، یہ نہیں مڑی بچیاں پر آج جمہوریت اور تو پارٹی جمہوریت بناؤنا، اس نے بچہ سی، اس نے پوترا سی، اس نے پوترا سی، اس ہمارے کوئی جمہوریت پارٹی نہیں، تو نہ جمہوریت نہیں گل کرو۔ نہیں تو سردار عبدالقیوم خان صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ بھی تو آئے ہیں سیاست میں، ان کے پوتے بھی آئے ہیں، پھر ان کے بھی پوتے، وہ سیاست ہے وہ اس طرح ہے کہ ان لوگوں کو دوسرے لوگوں الیکشن ہونا رہا، الیکشن کے ساتھ آتے رہے، انہوں نے آپ نہیں کہا یہ میرا لڑکا آئے گا، ہوں جس طرح بلاول کو لے آئے کہ پرچی نکلی تھا، اس کو پرچی میں نام تھا، اس کو لے آؤ، نہیں چلو ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی مرضی میں جمہوریت تو نہیں ہے نا، بناتے رہے نا، مگر جمہوریت کا نام نہ لینا۔ میں پھر اپنے سب پاکستانیوں کو دعا کرنا انہوں کے لیے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان بچائے، اور پاکستان کے عوام جہاں نہ آخیا نا کہ اوورسیز ووٹ ڈال سکنا، الیکشن میں حصہ نہیں کرنا، پہلے اساں کی مولویاں سنی وہابیاں نال جدا کیتا پبلک کی، پر پیرا اچھی تا اپنی ٹپی یلو رنگ لوائی دا گرین لوائی، پر کچھ سکاف آیا، اس کے بعد اگر ووٹاں کا سسٹم ہوا تو انہوں نے ساری اوورسیز نے چومر نکلی جاتی، خدا رہا ہے ووٹاں کا سسٹم بند کر، یا تو الیکشن لڑے حق پورا دیو، تو میں اوورسیز والے کی بھی آختا جی اگر وہ دینے تو پورا دین، یا الیکشن لڑی سکنے ہو تو کہ باجوہ نے کیا حل کیتا نے، دوے نے کیا حل کیا، تو کیا یہ کہ اوورسیز کو اگر وہ الیکشن واسطے اتنے تک اس حکومت نے جمہوریت ہے ہونے نا کہ اوورسیز ممبر پارلیمنٹ بھی ہے، ہاؤس آف لارڈ بھی ہے، کونسلر بھی ہے، تو کیا اتنا نہیں بنی سکنے، کل یہ پہ گا، کل یہ لاگو ہو سی انہیں اوورسیز پر بھی، تو اس بارے تساں پولیس مہربانی کری جڑے سارے نادرا کارٹ ہے انہیں سہولت دیو، تس ووٹاں ساریاں چھوڑو،
असें क्या पता फलाना बंदा बैठा हुआ चंगा या मंदा डाकू है जिसे वोट मांगने पे। बहुत शुक्रिया चौधरी अजीम साहब, हमारा इख्तिताम पजीर होता है यहाँ पर वक्त। सामिन व नाज़रीन, पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की अभी ज़रूरत नहीं है, मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये जितनी भी वहाँ पर जो है बेचैनी है, बहरान है सियासी, इसको हल करना चाहिए। और इमरान खान साहब को उनकी हुकूमत अगर पूरी करने का मौका दे दिया जाए तो पब्लिक पे ये छोड़ दिया जाए, उस पर रखा जाए कि पब्लिक इंसाफ करे, इंसाफ के कटहरे में पब्लिक उनको लेकर आए कि आने वाले वक्त के अंदर जो है जो भी उनका अंजाम होगा वो पब्लिक के हाथों होना चाहिए, ताकि पब्लिक जो है वोट के ज़रिए से इंसाफ करे और अपना जमहूरी हक़ जो है उसको इख्तियार करते हुए बताए आया तहरीक इंसाफ को उन्होंने वोट देना है, कामयाब बनाना है या नहीं बनाना। तो ये पब्लिक के अवाम के ऊपर छोड़ना चाहिए, बल्कि ये सियासी जो है अखाड़ा और ये जंगो जदल जो है ये ख़त्म होना चाहिए। अपने मेज़बान SM इरफान ताहिर को इजाज़त दीजिए, अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।